میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میری ذہن میں جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو یوتھ کے لیے کچھ آگے اشعار، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ کے سوال کی نا امیدی سے بچنے کے لیے، کہ میرے دیس کے جوانوں ہمت نہ ہارنا، اور قدرت کا امتحان ہے ہمت نہ ہارنا، اور نئی نسل کے چراغوں امید رکھو باقی، یہ ملک ہے تمہارا ہمت نہ ہارنا، اور خوشحال تم رہو گے سرشار تم رہو گے، دشوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہارنا، اور میرے دیس کے جوانوں ہمت نہ ہارنا، قدرت کا امتحان ہے ہمت نہ ہارنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پلس کا ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ آپ کو نئے لوگوں سے ملائیں اور ان کے ایکسپیرینس اور لائف جرنی آپ سے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ان کی باتوں سے آپ انسپائر ہوں، چینج لے آئیں، کچھ اچھا ہو جائے، بس یہی ہماری کوشش ہے۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج وقت دیا، بہت مصروف تھے، لیکن چونکہ تعلق ایسا ہے کہ وہ بیچارے ہمیں نہ نہیں کر سکے۔ جمیل احمد خان صاحب ایمبیسڈر تھے پاکستان کے UAE میں، پولیس سروس آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے، بہت سینئر پوزیشنز پہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ میں رہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ باتیں ساری وہ خود ہمیں بتائیں۔ ایک اچھی بات جو مجھے بھی پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ہی از بائی لنگول، بہت ساری زبانیں بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان سے سٹارٹ تو ہم اردو میں لیں گے، پھر انگلش میں بات ہوگی، پھر ان سے پشتو میں بات ہوگی، اور پھر سندھی میں بات ہوگی، اور اس کے علاوہ جمیل صاحب نے کچھ اور بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں آڈینس کے لیے ذرا بتا دیں کہ آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، آپ کی اکیڈمک لرننگ، آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس اینڈ سو آن سو فارتھ۔ First of all, it's a singular honor to be attending to this topic and to be with you for a while on a kind of topic which is so close to my heart. You know, it is basically the youth who have to carry the flag of this country. It's the youth who could be take this country forward for its betterment, for its development, for its progress. To what extent we were able to play a role, I guess, if we have an overview of what is happening around and where we are in terms of our economy, in terms of our the social development, in terms of human development. I would say that we have not really reached up to the mark and the expectation of the people, but then we have the hope with our youth. ٹھیک ہے جمیل صاحب، ایک تو آپ کو یہ اپڈیٹ دوں کہ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ یوتھ فوکسڈ چینل ہے، اور اسے سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جیسے بہت سینئر اور سیزنڈ آفیسرز اینڈ ڈپلومیٹس کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ڈیفینیٹلی سم تھنگ کم آؤٹ آف یور ایکسپیرینس، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی یوزفل اور بڑی میننگ فل ڈسکشن ہوگی ہماری۔ تو جمیل صاحب تھوڑا سا اپنی ہمیں ارلی لائف کا تو بتائیں کہ کہاں سے سٹارٹ لی، کہاں آپ کا براٹ اپ ہوا، کیسے بڑے ہوئے، پیرنٹس، سبلنگس، کچھ بتائیے۔ بیسکلی تو میں ایک بہت ہمبل بیک گراؤنڈ، ایک متوسط طبقے کا شخص ہوں۔ کوئی بہت مالدار گھرانے میں نہیں پیدا ہوا، لاڑکانے میں رہا ہوں ساری زندگی، وہیں پہلی جماعت سے لے کے، اور میں نے اپنی گریجویشن تک وہیں پڑھا، اور اس کے بعد کیونکہ وہاں کوئی اور ماسٹرز کی کلاسز نہیں ہوتی تھیں تو میں پھر کراچی یونیورسٹی میں آ کے میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ تو یہ کس سن کی بات تھی؟ یہ کوئی 72 کی بات ہے کہ میں نے اپنی گریجویشن کی تھی، اور اس کے بعد پھر میں کراچی یونیورسٹی میں آ گیا تھا۔ اور اس طرح دیکھا جائے تو میں نے تو جن اسکولوں میں اس زمانے میں جس شہر کا میں رہنے والا ہوں لاڑکانہ، وہاں کوئی پبلک اسکول یعنی انگلش اسکول نہیں تھا وہاں کوئی، تو لہٰذا ہم سارے کے سارے سرکاری اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں، جس کو عام فہم میں یا جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے پیلے اسکول، اس کے پڑھے تھے۔ اور وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ کراچی میں تو پھر بھی کوئی پہلی جماعت اور دوسری جماعت کے لوگوں کو کوئی بینچ یا کوئی کرسیاں نصیب ہو جاتی تھیں، ہم تو زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور وہاں سے زندگی کا آغاز کیا۔ انگریزی کا کوئی پتہ ہوتا نہیں تھا۔ چھٹی جماعت میں جب ہم آئے ہائی اسکول میں تو ہمیں انہوں نے سکھلانا شروع کیا الفابیٹس، ABC کس طرح لکھتے ہیں، وہ 4 لائنوں کی
ہوتی تھی کاپی، ان 4 لائنوں پر ABC لکھنا شروع کیا. تو اس طرح زندگی کا آغاز شروع ہوا، اور پھر ایک جذبہ تھا، اس جذبے کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے انگریزی بھی سیکھی، بولنے کی بھی کوشش کی، پریکٹس بھی کی، اور پھر جب کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا شروع ہوئے تو اس کا فائدہ بھی ہوا. اچھا جمیل صاحب، اب آپ نے بات کی لاڑکانہ کی، تو ایک میرے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں رفیع الزمان صدیقی. آئی ہوپ یو نو ہیم. ہی واز دی ایمبیسڈر ان بنگلہ دیش، فارن سروس سے تعلق تھا. ان کی بڑی باتیں ہم نے انٹرویو میں لی، اور انٹرسٹنگلی ان کا چونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پاکستان بننے سے پہلے کا تھا، تو میں آپ کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی ڈال دوں گا، اگر آپ کے ویورز اور آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیجئے گا. جمیل صاحب، اب آپ سے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 ڈائیورس قسم کے کام کیے، ایک طرف پولیس سروس، ایک طرف ڈپلومیٹک سروس. اور مجھے کسی نے بتایا کہ جب ٹریننگ ہوتی تھی آپ کی کامن ٹریننگ پروگرام لاہور میں، اور اس کے بعد STP ہوتی تھی اس زمانے میں، آج بھی ہوتی ہے، تو CTP میں اکثر انسٹرکٹرز اپنے ان کامیاب بچوں کو بتاتے تھے کہ بھئی دیکھیں، ہر سروس کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ پولیس سروس میں رہ کے ڈپلومیٹ بننا چاہیں تو ہوگا نہیں. پولیس کے لیے وہ زبان، وہ لینگویج، وہ اتھارٹی اور وہ ایکشنز یوز کرنے پڑیں گے جس سے آپ کام لیں. لائک وائز اگر آپ ڈپلومیٹک سروس میں ہیں تو وہاں کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں، وہاں پولیس والا ماحول نہیں چلے گا. تو آپ نے تو ماشاءاللہ دونوں راستے دیکھ لیے. یو بینگ اے سینئر پولیس آفیسر ان فیڈرل اینڈ پروونشل سروس، اور اس کے بعد ڈپلومیسی میں. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس کمپلیٹ ڈیوائڈ؟ ہر چیز اور ہر تجربہ آپ کو اگلے قدم کے تجربے پر مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ڈپلومیسی میں جتنی کامیابیاں حاصل کی، اس میں میری جو انیشیل گرومنگ ہے، خیر اسکولنگ کالج وہ تو تعلیم کی بات، لیکن پروفیشنل گرومنگ میں نے ابتداً اپنی کمپٹیشن میں نے حصہ لیا، جو پاکستان آرمی کی کمیشن ہوتی ہے اس کو، اور وہ ایک بہت ٹف کمپٹیشن ہے، جس طرح CSS کا ہے تو اس سے ملتا جلتا وہ کمپٹیشن ہے. کئی اعتبار سے گو کے مختلف لیکن ٹف کمپٹیشن ہے. تو اس میں حصہ لیا، اور اس کا رزلٹ کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی 10,000 اپلیکنٹ اگر اپلائی کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے 5-6 اس میں سے سلیکٹ ہو سکتے ہیں آخر میں جا کے اتنا. تو اس میں میری سلیکشن ہو گئی PMA کاکول، جہاں کے ہر جرنیل جو آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں وہ PMA کاکول کے ہی ان کی الومنائی ہوئی ہے، وہیں سے فارغ التحصیل ہوتی ہے. تو ادھر سے اپنی تمام نشیب و فراز کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے جب CSS کے طرف آنا ہوا، اور جب آرمی سے کچھ آفیسرز منتقل ہوئے CSS میں، اس کا ایک کمپٹیشن کا پروسیس تھا. اس کمپٹیشن سے گزرتے ہوئے تو پھر CSS میں نئی راہیں نظر آئیں، نئے چیلنجز نظر آئے، اور یہاں ایک ڈائیورسٹی دوسری نظر آئی. لیکن جو بنیاد پڑ گئی تھی آرمی میں، وہ جو فاؤنڈیشن تھی، اس فاؤنڈیشن نے مدد کی یہاں بھی آگے. اور پھر جب CSS میں آنے کے بعد پولیس ایلوکیشن مجھے ہوئی، پولیس گروپ، تو اس کے بعد میں نے کوئی وہاں 19 برس سے زیادہ مختلف صوبوں میں نے اپنی فرائض کی انجام دہی کے لیے تعینات رہا. صوبہ سندھ میں نے جن ایریاز میں کام کیا ہے ایز اے پولیس چیف، وہ حیدرآباد کا پورا میں انچارج تھا، اور اس کے علاوہ میں ٹھٹھہ میں رہا ایز اے پولیس چیف، کراچی ساؤتھ، کراچی ایسٹ. پنجاب میں ایک بہت کٹھن ایریا ہے اور ضلع تھا اس زمانے میں، اب تو ڈویژن وغیرہ بھی بن گیا ہے، وہ گجرانوالا کہلاتا ہے. اسی طرح اسلام آباد، جہاں ایک پولیس آفیسر مجھ جیسے میرے رینک کے اس وقت، اس کے پاس کوئی تقریباً 13,000 کے قریب فورس کی کمانڈ ہوتی تھی. اور پھر مجھے پاکستان کے تمام بہترین اور سینسٹیو ادارے میں نے مجھے ریکوزیشن کر لیا، اور میں پھر کوہٹا پروجیکٹ کے ساتھ بھی منسلک رہا. وہ میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، تو تذکرہ کر لیں گے. تو پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ پولیس سروس میں جتنے اتار چڑھاؤ تھا، اور جو سیاست اس کے اندر داخل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اچھے افسروں کے لیے تھوڑا اپنے قاعدے اور قانون کو مقدم رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھنا ان کے لیے خطرات سے کم نہ تھا. تو میں نے سوچا کہ اب خاموشی سے کوئی اور
راہ تلاش کی جائے، اور میں نے پھر اقوام متحدہ کے لیے مختلف مواقعوں پر اپلائی کیا، اور پھر فائنلی اقوام متحدہ کا کہ انٹرنیشنل سول سروس اور سول سرونٹ کیٹیگری میں جس طرح یہاں سی ایس ایس جی ہاں ہوتا ہے جی ہاں اس میں میری سلیکشن ہو گئی ماشاء آفٹر اللہ اے ماشاء اللہ کمپلیٹ پروسیس. تو ٹھیک وہاں ہے میں نے اپنی تقریباً 9 سال کی فرائض منصبی میں نے نبھائی، مختلف ملکوں کی سربراہی کی اس میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کے بعد پھر مجھے حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کو لکھا کہ جی ہمیں یہ افسر چاہیے، اور اقوام متحدہ اس پہ راضی نہیں ہوا، اس پہ ایگری نہیں کیا اقوام متحدہ نے، کیونکہ ایسا کوئی رسم رواج اقوام متحدہ میں ایسی کوئی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے پھر مجھے حکومت پاکستان نے کہا کہ آپ منیر اکرم اس زمانے میں ہوتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو، جو ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹو نیو یارک میں تھے ہمارے مشن کے، تو امبیسڈر منیر اکرم، تو انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو کہ بھئی ان کو کہیں کہ چھٹی لے کے آ جائیں. میں 6 مہینے کی چھٹی پر آیا. حکومت پاکستان نے مجھے کچھ فرائض مجھے سونپے، جس میں کہ ریڈ زون کی ڈیزائننگ وغیرہ تھی اور باقی ساری چیزیں، اور ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ اس زمانے میں. وہ کرنے کے بعد میں نے اجازت چاہی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم سفیر کے طور پر لیبیا بھیجنا چاہتے ہیں. گو کہ میری اس وقت جو پیکیج تھا اقوام متحدہ کا وہ تقریباً $15,000 تھا، اور یہاں ایک سفیر کو ظاہر ہے 5,000 سے بھی کم پڑتے ہیں سارے. اگر اس کے الاؤنسز بھی ملا دیے جائیں، تنخواہ تو خیر اگر دیکھا جائے تو 85,000 اس زمانے میں گریڈ 22 افسر کی ہوتی تھی تنخواہ، 85,000 روپے، تو وہ امبیسڈر کو بھی ملتی تھی. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کا جھنڈا اڑائیں، جبکہ آپ اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے 9 سال کام کرتے رہیں، پھر اپنے ملک کے جھنڈے تلے آپ کام کریں. تو وہ میں نے پہلی میری پوسٹنگ لیبیا میں with concurrent accreditation to Malta, and also I had the concurrent accreditation of Burkina Faso and Togo. And afterward, government thought that UAE is more important, and there were some difficulties going on in UAE, so they transferred me from Libya to UAE. And again, I served as an ambassador in UAE for almost about 3 years. And that was a time that all my colleagues and my backmates, they reached their superannuation, and I also completed my tenure and came back. جو صاحب بات آئی لاڑکانہ کی، جہاں پر براٹ اپ ہوا، بات آئی لاڑکانہ کی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سے سندھی میں بات نہ کریں. کئی خاص ॻाल्हि ॿुधायो سندھ جی لاڑکانے شہر جی، اتاں جے ماण्हुनि جی، اتاں جے مزاج جی، اتاں جی شاعری جی، اتاں جی پالیٹکس جی، رستن جूं دکانن جूं जेके ॻाल्हियूं यादि अचनि थियूं सिंधी में ॿुधायो असांखे. جنت بہار شہر एतिरो सुहिणो शहर, अॼु बि वञूं था पिया त पुराणी यादूं, पर ज़ाहिर आहे उहो गेंदबाग न रहियो, उहो शिवा मंडली न रही, उहा जेलस बाज़ार न रहियो, उहे रोड रस्ता उन स्टैंडर्ड जा न आहिनि. मूंखे यादि आहे त माण्हुनि में जेको जज़्बो हूंदो हो कमु करण जो, मिसाल तौर ते म्यूनिसिपालिटी में जेके माण्हू कमु कंदा हुआ, क्लीनर खां वठी मथे ताईं जज़्बे सां कमु कंदा हुआ. उन ज़माने में लाड़काणे में त ख़ैर लाइट हुई, पोइ मां कंबर में बि असांजी जो सेटअप हो हिकिड़ो ज़मीनूं कंबर खां वेझी हुयूं, त उते बि घर हो, त उते गैस जा गोला ॿारे पोइ वरी माण्हू वञी लड़काईंदो हो खंभनि सां, को माण्हू चोरी न कंदो त खणी वञे, कॾहिं न थिए इहो. पोइ राति जो उन माण्हू जी ड्यूटी हूंदी त गैस भरंदो गोलनि में, ऐं उन्हनि खे सॼी राति पोइ भरियल रखंदो हो माण्हू. एतिरो उन्हनि जज़्बो हूंदो हो. पखाली जेको आहे उहो पाणी सां छिड़काव कंदो हो मुख़्तलिफ़ घिटियुनि में, मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते. ऐं अहिड़े तरीक़े सां मास्तर जेके आहिनि उहे ट्यूशन जो को रवाजु न हूंदो हो, चवंदा त ईअं बिल्कुलु तव्हां भले घर ते अची पढ़ो या हिते स्कूल में तव्हांखे कलाकु ॿियो ॾेई छॾींदासूं, ऐं उन हिसाब सां असां उहो ॾाड़काणो ॾिठोसीं. पर साईं ये ॻाल्हि ईअं छो आहे जो असां दुनिया में ॾिठो आहे त शहर हुजनि, आबाद था थियनि, प्रॉस्पर था कनि, एलिवेट था थियनि, असां डिटोरिएट छो कयो आहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? What do you think? What are the real causes behind this deterioration? इंस्टीट्यूशंस जेके हुयूं पाकिस्तान जेॾी महिल ठहियूं, तमामु मीगर रिसोर्सिस सां असां हर इंस्टीट्यूशन, असां इहे जेके पेपर पेन बि असां वटि न हूंदा, जेके असां ॿुधंदा आहियूं वॾनि खां, जेॾी महिल पाकिस्तान ठहियो आहे,
त हू बबुर जा कंडा वठी उन्हनि में पननि में लॻाए पोइ फाइलूं पंहिंजी तयारु कंदा हुआ। उहो जज़्बे जी ॻाल्हि, उहो जज़्बो हो। उहो जज़्बो आस्ते आस्ते वञी घटंदो वियो ऐं घटण जो सबबु इहो आहे त असां जी लीडरशिप मां सवाइ हिकु ॿ लीडरशिप जेके उनखे माण्हू एट्रीब्यूट करे थो सघे। शुरू में पाकिस्तान ठहियो त सुठा लीडर मिलिया, आस्ते आस्ते उहो जेके सियासत में पैसो अचणु शुरू थी पियो, सियासत में मिडिल क्लास माण्हुनि जो दाख़िलो तक़रीबन नामुमकिन थी पियो, त उन जे करे उनजो ज़वाल बि शुरू थियो। ऐं जेॾी महिल ज़वाल शुरू थींदो आहे लीडरशिप में, त उनजो असरु इंस्टीट्यूशन्स ते पवंदो आहे। खणी पुलिस हुजे, DMG हुजे, एडमिनिस्ट्रेशन हुजे, म्यूनिसिपलिटी हुजे, को बि खातो हुजे, त उहो ज़वाल असां थींदे ॾिठोसीं। ऐं पोइ उन खां बाद जेॾी महिल सियासत में भर्तियुनि ते पैसा शुरू थी विया, जेको रहंदो कमु जेके ॿ टे थोरी आस उमेद हुई, उहा बि ख़तमु थी वई। त नटशेल में त मुख़्तसर लफ़्ज़नि में त इहे पूरी हिकिड़ी हीस पैदा थी पई, जेकी नौजवाननि में बि तयारु। हीअ सियासतदान भरिसां मोटरसाइकिल ते पियो घुमे, हाणे हिन वटि 4-4 फॉर्चूनर आहिनि, इहे अरबा रुपया दुबई में जेको आहे विधूं था पिया। हीअ नौजवान सभु इहे ॾिसंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ऑब्ज़र्व कंदा आहिनि। नौजवान ऑब्ज़र्व कंदे कंदे जेॾी महिल बिल्कुलु उन्हनि जो ॾिसंदा आहिनि त उन्हनि जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि आहे, त पोइ रोडनि ते अची वेंदा आहिनि। मां सम्झां थो पियो त जे पाकिस्तान में असां इन्हनि नौजवाननि जे खे उन्हनि खे पैसो टको न खपे, उन्हनि खे इहा आस खपे, उन्हनि खे इहा उमेद खपे त बाबा हिन मुल्क खे सुधारण वारा आहिनि ऐं उन में जज़्बो आहे त उहो शुरू थी पवंदा, तव्हां सां मिली वेंदा। त उन लिहाज़ सां मां सम्झां थो डिटीरिएशन जो सभिनी वॾे में वॾो लीडरशिप KPK में मां आई वॉज in Frontier Constabulary, and I am one of those. How long did you stay there? It was only for 1 year, 1 not year. more. But then once I was in the army, again my battalion was there in Peshawar, and we had the responsibility of many areas, border areas. तो जमील साहब, ये भी हमने देखा है कि आपको थोड़ी बहुत अरबी भी आती है, तो कोई अरबी में मैसेज दे दे यूथ के लिए, एक आध लाइन, ज़्यादा नहीं। एम्बेसडर साहब बताएं कि एनी बुक यू हैव रिसेंटली राइट। Oh, my recent book is on the Aga Khan, and the title of the book is Aga Khan, the Architect of Hope, and how I got motivated to write that write that book was that basically I got associated with the Aga Khan University as their senior advisor. So after having served there for about almost 3.5-4 years, I found that they are doing whatever they are doing is attributing towards the human development. So the entire focus of the book is how leadership can build the institutions, and those institutions can attribute towards the human development and the betterment of the humanity as a whole. So that is the whole crux of the thing. Do you think we are producing leaders than bosses? Except for the armed forces, which has maintained its institution, where they produce leader of their own for their own purpose. Unfortunately, in theory, yes, we are producing leader in CSS, in bureaucracy, and they are quite how many of them do you really see that these are leaders, not bosses? Because you know, it's a difference between a boss and a leader. Very tough question, because we have inherited colonial system. Yes, this is what I wanted to know. Somehow I've seen 99% officers, they still have inherited and they follow. The degree of that colonialism practice could vary from say 10% to 90%, but it is there in the system. And any last few words that you would like to say about our youth, why they are depressed, what can we really do to motivate them, how to address them, how to find opportunities for them? Youth is the hope, as I said, and I find them quite demoralized. I also go and teach in the universities, including Karachi University.
اور جب میں ادھر جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، ابھی بھی جبھی بھی، ہاں، میں جب جاتا ہوں وہاں پڑھانے کے لیے تو جس انداز میں وہ سوال پوچھتے ہیں اور وہ اپنا کہتے ہیں کہ جی بغیر پیسوں کی کوئی نوکری مل جاتی ہے، یہ بتا دیں. تو میں سی ایس ایس کے علاوہ ان کو کوئی اور مشورہ نہیں دے سکتا ہوں. ایون دی پروونشل سروسز میں وہ ابھی بالکل بہت جو ڈیٹوریٹ کر پرابلم گئی آ ہیں، گئی ہے کہ پرابلمس آ گئی اس میں میرٹ کا خاتمہ تقریباً نیشنل انٹرنیشنل افیئرس ہیں میں نیشنل جاتا ہوں، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو میں رائٹ پڑھاتا ہوں. رائٹ رائٹ. تو وہ اس میں بیسیکلی میں نے دیکھا کہ جب وہ اس طرح کے ہوپ اپنے لوز کرتے جاتے ہیں تو ان کو میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی راہوں کا تعین اپنی محنت سے کرنا ہے. اور اس کے لیے جب میں ان کی ڈپریشن کو دیکھتا ہوں تو انہیں میں کہتا ہوں کہ حالات بہتر بھی ہوں گے اور آپ لوگوں نے ہی بہتر کرنے ہیں. اور ملک میں جو اس وقت آج کل جو میں ان کو جب پڑھانے جاتا ہوں تو آج کل جو میں اگزامپل ان کو دیتا ہوں کہ دیکھو ملک کی فارن پالیسی کی جو اس وقت ایک ٹریجیکٹری بڑھی ہے، یعنی کہ اڑان بڑھی ہے، وہ نون ہسٹری میں سے پہلے اتنی اچھی ابتدائی دور میں آف کورس پاکستان کی تھی، لیکن پچھلے کئی دہائیوں میں ایسی فارن پالیسی کی اڑان اتنی زیادہ نہیں تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اس فارن پالیسی کو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹرانسلیٹ کریں، ٹرانسفارم کریں انٹو ٹینجیبل گینز فار دی گورنمنٹ، فار دی پیپل آف دا پاکستان، خاص طور پہ ان ٹرمز آف برنگنگ مور انویسٹمنٹ، in terms of bringing having more bilateral relations with various countries and leading to the investment, trade and commerce, and that could really augment our economic situation what we have today. لیکن ان کو میں مایوسی سے بچنے کے لیے یہ بھی کہتا ہوں، اپنی مثال بھی دیتا ہوں کہ دیکھو ہم جیسے لوگ تو جب وہ ذرائع نہیں تھے اس زمانے میں پڑھے ہیں اور زمین پر بیٹھ کے پڑھے ہیں. میں اپنی کتاب کی مثال دیتا ہوں، سپاہ گری سے سفارتکاری تک. تو اس میں میں نے جو پہلے ہی 3-4 صفحوں کے بعد لکھا ہے اپنا، اس میں ایک میں شاعر نہیں ہوں لیکن میرے ذہن میں جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو یوتھ کے لیے کچھ آ گئی اشعار، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ کے سوال کی نا امیدی سے بچنے کے لیے کہ میرے دیس کے جوانوں ہمت نہ ہارنا، اور قدرت کا امتحان ہے ہمت نہ ہارنا، اور نئی نسل کے چراغوں امید رکھو باقی، یہ ملک ہے تمہارا ہمت نہ ہارنا، اور خوشحال تم رہو گے سرشار تم رہو گے دشوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہارنا، اور میرے دیس کے جوانوں ہمت نہ ہارنا، قدرت کا امتحان ہے ہمت نہ ہارنا. This could be the lasting message, I must say. ایمبیسڈر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، اور پھر کسی وقت آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کسی اور ٹاپک پہ. تب تک کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوگی، بلکہ اطمینان ہوگا کہ نوجوانان ملت کے لیے آپ کچھ ایسے پروگرام کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ حقائق سے آگاہی ہو جائے اور وہ اپنے لیے کچھ اپنی راہوں کا تعین کر سکیں اور ہمارے ملک کو ایک اچھی لیڈرشپ مل سکے. بڑی مہربانی آپ کی، تھینک یو ویری مچ.